مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی کے لیے منگل کی شب معاملات طے پا گئے، جس کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صدر مملکت کے متوقع امیدوار ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ایکس پر ہی PDM-2 ٹرینڈ کرنے لگا ہے۔ خیال رہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف پاکستان میں 2020 میں سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد قائم ہوا تھا، جسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کا نام دیا گیا تھا۔ اس اتحاد نے اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، جس کے بعد 16 مہینے تک وفاق میں حکومت بھی کی۔ اب 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد ایک بار پھر تمام جماعتوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت سے سوشل میڈیا صارفین اور عام لوگوں نے اسے PDM-2 کا نام دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی نے اس سیاسی اتحاد پر تنقید کرتے ہوئے لکھا، PDM-2 بن گئی ہے، اس ٹولے نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ پچھلی دفعہ تو چور چور کے نعرے شاید اتنے نہیں لگے جتنے ان کو اس بار سننے پڑیں گے۔ PTI کے ارسلان خالد نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ PDM کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ ایک چیز جو میں پہلے ہی دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلاول مسلم لیگ نون کے لیے اپوزیشن لیڈر کی طرح کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، وہی مسلم لیگ نون جس نے ان کے والد کو صدر بنایا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا، آج پاکستانی بہت مایوس ہوں گے کیونکہ وہ اس چھوٹی سی خوشی کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کریں گے کہ ان کے ووٹوں کی اہمیت کیا تھی۔ انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کئی بار مسلم لیگ نون کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، تاہم اب انتخابات کے بعد ان کے سیاسی اتحاد پر عمر نامی صارف نے لکھا، مناظرہ کرنا تھا، معاہدہ ہو گیا۔ احمد مرائش نے اس صورتحال پر تبصرہ کیا، شہباز شریف صاحب لاڑکانہ کی سڑکوں پر تو نہ گھسیٹ سکے، حسرت ہی رہ گئی، لیکن صدر کے لیے ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو بھی اب شاید قومی اسمبلی میں مناظرہ کریں۔ نادیہ مرزا نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، بہتر ہے کہ PTI اپوزیشن میں بیٹھ کر تگڑی اپوزیشن کرے اور ان کو بتائے کہ حکومت ہے، حلوہ نہیں جو مل بانٹ کر کھا لیا جائے، ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ یاد رکھیں کہ میڈیا اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور حکومت کا نقاد۔ سابیہ ظفر نے اپنی پوسٹ میں نا امیدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم پچھلے 3 سالوں سے دائروں میں گھوم رہے ہیں، یہ سوچ کر یہ ہماری حالت زار کو جادوئی طور پر بدل سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا، انتخابات پر اتنا پیسہ ضائع کیا صرف دوبارہ تصدیق کے لیے کہ PDM کو اکثریت نہیں چاہتی، پھر بھی ہمیں یہاں PDM-2 ہی ملی، اللہ ہی ہماری مدد کرے۔ حسن نامی صارف نے بھی PDM اتحاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا، ہمارے پاس فرسودہ، رجعت پسند اور غیر انسانی اقدار کا نظام ہے، جہاں لوگوں کی رائے اور فیصلوں کو بے رحمی سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل پیج پر کی گئی ایک پوسٹ پر ریکور پاکستان کے ہیش ٹیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی اتحاد کے مقاصد کے حوالے سے لکھا، مشن واضح ہے، نیازی کی تباہی اور لوٹ مار کے کھنڈرات سے پاکستان کو نکالنا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے اس اتحادی حکومت پر اینکر ندیم ملک کو اپنا موقف کچھ یوں دیا، پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہے، ایسے میں ریاستی سلامتی کا تقاضا ہے کہ جلد از جلد حکومت بنے، بغیر حکومت بنے معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت بنا رہی ہے۔ خیال رہے کہ سیاستدان اپنے کسی نہ کسی بیان کی وجہ سے ہدف تنقید رہتے ہیں۔ ایسے ہی بلاول بھٹو ماضی میں بھی دیے گئے اپنے بیانات کی وجہ سے آج پھر تنقید کی زد میں ہیں۔ جب انتخابی مہم شروع ہوئی تو بلاول بھٹو اپنے انتخابی جلسوں میں کھلے عام نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کو ہی اپنی حریف جماعت قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ شکار کا موسم ہے اور ہمیں شیر کا شکار کرنا ہے۔ گزشتہ PDM حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ شامل رہنے والے بلاول بھٹو حالیہ انتخابی جلسوں میں اپنے سابقہ باس کو مناظرے کی دعوت دیتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اس تمام پس منظر کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مخلوط حکومت سازی کے معاملات طے پا گئے ہیں، جس کے تحت شہباز شریف وزیر اعظم
اور آصف علی زرداری صدر ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے جب شہباز شریف سے ہاتھ ملایا تو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو مناظرے کی دعوت دینے والوں نے اب انہی سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔